خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی معلومات کے لیے مختلف مضامین اور ریسرچز کے بارے میں مضمون آپ کو پہنچاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک بلڈ گروپ کے بارے میں بتائیں گے کہ بلڈ گروپ او دل کے دورے سے بچاتا ہے۔ ایک تحقیق کی گئی، اس کے اندر دیکھا گیا کہ بلڈ گروپ کا کوئی ریلیشن ہے ہارٹ اٹیک وغیرہ سے یا نہیں۔ بلڈ گروپس جو ہیں اے بی او گروپس، یعنی کہ اے بی او گروپ میں گروپ اے، گروپ بی، گروپ او اور گروپ اے بی، یعنی اس قسم سے 4 گروپ ہوتے ہیں اور ان میں بھی نگیٹو اور پازیٹیو بلڈ ہوتے ہیں۔ اے پازیٹیو، اے نگیٹو، بی پازیٹیو، بی نگیٹو، او پازیٹیو، او نگیٹو، اے بی پازیٹیو، اے بی نگیٹو، اس طرح یعنی کہ تقریباً 8 میجر گروپس بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جب تحقیق کی گئی دل کے دورے کے حوالے سے، تو دل کے دورے کے حوالے سے وہ لوگ خوش قسمت قرار دیے جا سکتے ہیں جن کا بلڈ گروپ او ہے۔ طبی جریدے لینسٹ میں شائع ہونے والی ایک نئی ریسرچ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ او خون کا گروپ لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وہی جین جو ایک مخصوص انزائم تخلیق کرتا ہے، اور اس انزائم کی وجہ سے بعض لوگوں کا خون او گروپ کی خصوصیات والا بن جاتا ہے، ان لوگوں کو دل کے دورے سے بھی کسی حد تک محفوظ رکھتا ہے۔ اس ریسرچ کے سلسلے میں پینسلوینیا یونیورسٹی کے کارڈیو واسکولر انسٹیٹیوٹ کے ریسرچرز کی قیادت میں ایک بین الاقوامی ٹیم نے دل کے دورے کا شکار ہونے والے تقریباً 6000 افراد کا ان 7400 افراد کے حالات سے موازنہ کیا تھا جو کسی قلبی شریانی بیماری میں مبتلا تو تھے، لیکن ان پر کبھی دل کا دورہ نہیں پڑا تھا۔ ریسرچرز نے بعد میں بتایا کہ خون کے اے بی او گروپس اور خون میں پھٹکی بننے، تھرومبوسس اور قلبی شریانی بیماری میں ایک تعلق ضرور ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ جن لوگوں کا بلڈ گروپ او ہے انہیں کسی حد تک ہارٹ اٹیک سے تحفظ تو مل جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف او بلڈ گروپ کی وجہ سے وہ دل کے دورے کے خطرے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ انہیں اس سلسلے میں دیگر حفاظتی تدابیر بھی لازماً اختیار کرنا ہوں گی۔ تو یہ ایک تحقیق تھی جس میں بلڈ گروپ کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کی گئی تھی، مگر یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسی تحقیق اور بھی تحقیقیں آتی رہتی ہیں اور ان پہ 100% یقین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہر علاقے میں وہی تحقیق اور وہی یعنی کہ ریسرچ جو ہے نا قابل قبول ہوگی۔ مختلف ممالک کے مختلف لوگوں میں مختلف عوامل جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں، اور یہ عوامل جو ہیں غذائیت کے مسئلے سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے رہن سہن کے طریقوں سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن تحقیق اپنی جگہ تحقیق ہے۔ اس کے صحیح اور غلط ہونے کے جو اسباب ہیں وہ مختلف علاقوں کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر یہ کہ ہم نے جو بتایا ہے یہ ایک تحقیق تھی، یہ 100% ہر جگہ لاگو نہیں ہو سکتی، جس لیے اس کے لیے آپ کو اپنے دل کی حفاظت کے لیے جو معیاری تدابیر بتائی گئی ہیں مختلف مضامین میں، ان کو اپنانا چاہیے، اپنے طرز زندگی کو بہتر کرنا چاہیے، روزانہ ورزش کرنا چاہیے اور غذائی حوالے سے اپنی غذا کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، تو آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے دل کے مسائل کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور آپ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔